السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ادبی دنیا کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کی جانب سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پیارے پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اس کی حفاظت کرے، پاکستان زندہ باد۔ اور ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے افسانہ نگاری اور شاعری میں رومانوی مماثلت۔ موضوع بڑا جو ہے رومانوی قسم کا ہے، اور یہ موضوع میں نے کیوں سلیکٹ کیا اس کی وجہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ اور اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ہم نے جو دو معزز شخصیات کو دعوت دی ہے، اتفاق سے دونوں کا ہی تعلق سندھ کے خوبصورت شہر خیرپور سے ہے۔ ہمارے پہلے مہمان 1983 سے سندھ کے خوبصورت شہر خیرپور سے سفر کرتے ہوئے سکر تشریف لائے تعلیمی حصول کے لیے، اور پھر سکر سے کراچی، اور کراچی سے پھر دبئی پیشہ ورانہ خدمات کے لیے، اور دبئی سے پھر واپس جو ہے تو کراچی، اور اس سارے سفر کے دوران انہوں نے 7 شعری مجموعے جو ہے تو وہ کہہ ڈالے۔ آپ کے 7 شعری مجموعے دھوپ کے پار، شیشہ، آتش دان میں خواب، ممکن، زندگی کے چاک پر اور املاک آپ کو دور حاضر کی نمایاں شاعروں کی صف میں جو ہے تو وہ لا کھڑا کرتے ہیں، اور شاعری میں آپ ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا شعر میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد سناؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے اپنے دوسرے مہمان کا تعارف کرا دوں، جن کا تعلق بھی اتفاقاً سندھ کے خوبصورت شہر خیرپور سے ہے۔ ایک ادبی اور علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والی اس خاتون نے زمانہ طالب علمی سے ادبی لگاؤ رکھا، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، بے شمار کالم اور افسانے لکھ چکی ہیں۔ آپ کی کتاب خود نوشت اور افسانوں کا قیمتی مجموعہ ردی بہت ہی قیمتی اور افسانے ہیں، اور اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے ردی۔ تو یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ عنوان آپ نے کیوں رکھا، اور یہ دونوں کتابیں آپ کو جو ہے دور حاضر کی نمایاں افسانہ نگاروں کی صف میں جو ہے تو لا کھڑا کیا ہے۔ جی ہاں، بغیر کسی وقت ضائع کیے ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب سحر تاب رومانی صاحب۔ سر، ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہماری دوسری معزز مہمان محترمہ عفت نوید صاحبہ۔ محترمہ، ادبی دنیا میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے افسانہ نگاری اور شاعری میں رومانوی مماثلت، تو یہ موضوع میں نے رکھا ہی جناب سحر تاب رومانی کی شرکت کی وجہ سے تھا، لیکن بعد میں انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں رومانوی شاعر نہیں ہوں، لیکن میں نے پکڑ لیا، اور ان کا ایک شعر میری نظر سے گزرا جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ واقعی رومانوی شاعر ہیں، اور اگر رومانوی شاعر نہیں بھی ہیں تو بچتے بچاتے شاعری میں کہیں کہیں رومانس جو ہے تو وہ شامل ہو ہی جاتا ہے۔ فرماتے ہیں تمہارے ہونٹ مجھ کو چھو گئے ہیں، تمہارے ہونٹ مجھ کو چھو گئے ہیں، وگرنہ میں کہاں زندہ تھا پہلے۔ تمہارے ہونٹ مجھ کو چھو گئے ہیں، وگرنہ میں زندہ تھا کہاں پہلے۔ وگرنہ میں کہاں زندہ تھا پہلے۔ معافی چاہتا ہوں، بتائیے گا سر کہ آپ کہتے ہیں کہ میں رومانوی شاعر نہیں ہوں، اور یہ شعر جو ہے تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ آپ ایک رومانوی شاعر۔ سعید بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ یہ ادبی دنیا میٹرو پر کر رہے ہیں۔ اب تک کتنے پروگرام کیا آپ نے؟ 27 پروگرام ہیں ماشاء اللہ، تو یہ بڑی خدمت ہے ادب کی۔ جزاک اللہ۔ اور پھر آپ نے آج مجھے مدعو کیا۔ آپ لوگ آ جاتے ہیں تو ہماری دنیا بھی چمک جاتی ہے، آپ جیسے ستارے جو ہیں تو اس کو روشنی بخشتے ہیں۔ اور میٹرو 1 کا بھی شکریہ کہ ادب کی جو خدمت کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ان کا شکر گزار ہوں میں۔ اور میں اس سے پہلے بھی 4-6 پروگراموں میں بولیں گے تاکہ 4-6 پروگراموں میں اس سے پہلے بھی میں آ چکا ہوں۔ آپ کا سوال میری شاعری، میں نے کہا کہ وہ سعید بھائی میں نے نہیں کہا، میرا تو شعر یہ بتا رہا ہے کہ اس میں میری شاعری میں کتنی رومانیت ہے، یہ لوگ کہتے ہیں جی۔ اور اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب ایک محفل ہو رہی تھی میرے اعداد میں۔ جی تو وہاں ایک صاحب نے، ہمارے دوست ہیں وہ، اللہ غریق رحمت کرے، اب انتقال ہو چکا ہے ان کا، احمد صغیر صدیقی، اچھے نقاد بھی ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ وہاں فرمایا کہ میرے حوالے سے مضمون میں کہ سحر تاب رومانی کے یہاں ان کا نام رومانی ہے، لیکن ان کی شاعری میں رومانیت کہیں نہیں ہے۔ اس شعر میں تو مجھے کھلی رومانیت۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو میں خود یہ سن کر جملہ ان کا حیران ہو گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رومانیت ہے ہی نہیں شاعری میں۔ بہرحال وہ نقاد ہیں، نقاد تھے، انتقال ہو گیا۔
تو وہ ظاہر ہے کوئی تجزیہ ان کا ہوگا. تو میں بہرحال سوچتا رہا, پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارے یہاں جو یہ رومانیت کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ شاید صرف عشق محبت اور یہ اس طرح کی داستانوں پر ہے. یعنی جہاں عشق محبت کی باتیں ہوں تو اس کو رومانس کہا جائے گا, یا کوئی تخیلاتی کوئی وہ ہو. تو یہ میرا ذہن مطلب اس طرف آیا کہ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں سطحی طور پر کہ یہ ہے رومانس, جبکہ میرا خیال ہے کہ رومانس اس کا نام نہیں ہے. اچھا, رومانس جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ رومانس اس کا نام تو ہے, محبت کی باتیں نہیں اس کا نام تو ہے. اچھا, لیکن یہ آگے جا کر تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اس کا رومانس کچھ اور ہو جاتا ہے. فرض کریں میں یہ کہوں کہ میرا رومانس شاعری ہے. جی جی, مجھے شاعری سے محبت ہے. میرا رومانس شاعری ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں. بالکل, رومانس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی غلط مفہوم میں استعمال کریں. جو کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ, جو کچھ ہے محبت بیس جو ہے وہ رومانس ہی ہے. شاید آپ نے کہا مماثلت, آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک رومانوی شاعر نہیں ہیں. نہیں میں نہیں کہہ رہا, لوگ کہہ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں میری تو شاعری کی جو بیس ہے جی وہ رومانس پر ہی کھڑی ہے. رومانس پر ہی کھڑی, کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں رومانوی شاعر نہیں تو میں آپ سے کہتا ہے کہ یہ شعر جو ہے تو آپ اپنا مجھے دے دیں. میں دے دیتا, کیونکہ میں بہت میں دے دیتا. بہت خوب. مطلب آپ فرمائیے کہ شاعری میں تو بہت زیادہ رومانس نظر آتا ہے, لیکن جب میں کچھ افسانے تھوڑے بہت طالب علم کے زمانے میں اور ابھی بھی طالب علم ہوں پڑھتا ہوں تو وہاں بھی ہمیں بہت موضوعات کے ساتھ ساتھ ان میں رومانس کی ایک جھلک نظر آتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اس کا سینٹرل آئیڈیا وہ کیا ہے. لیکن ویسے ہم جو بھی کسک محسوس کرتے ہیں اور جو بھی ہم تکلیف ہوتی ہے وہ اصل میں ہمارے اندر جو محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں سارے جہاں میں محبت ہو جائے, تو اس کی بنا پر ہمارے افسانوں کے موضوعات گو کے تلخ ہوتے ہیں, سماج سے ہی جڑے ہوتے ہیں اور سماج میں ہمیں وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جو ناانصافی ہے, بے اعتباری ہے, ازواجی تعلقات میں میاں بیوی کی تلخی ہے اور بچوں کے ساتھ زیادتی ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو افسانہ نگار کے افسانے میں تو بے شک وہ نہیں محبت نہیں نظر آتی, لیکن ہے تو وہ محبت ہی کی وجہ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے اور ہر کوئی پیار کرے, محبت کرے. اور یہ افسانہ نگار ہو, شاعر ہو, ان کے یہاں یہی خواہش جو ہے ان کے افسانوں میں نظر آتی ہے. اس کو اگر یوں کہیں کہ میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے اور جو کچھ بھی ہے وہ محبت کا پھیلاؤ. سر یہ جو رومانس ہے یہ کوئی محبت سے اوپر کی چیز ہے یا بس آس پاس؟ جی یہ میں نے بھی عرض کیا نا کہ جیسے میں نے بھی کہا کہ میرا رومانس شاعری ہے, تو پہلے کچھ اور رہا ہوگا, بعد میں آتے آتے شاعری ہو گیا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہر آدمی کا رومانس الگ ہے یا ہر عورت کا رومانس الگ ہے. مثلا کسی کو کوئی اپنی جاب سے بڑی محبت ہوتی ہے. کیا میں یوں کہوں کہ اتنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے باوجود میرا یہ پروگرام یہ بھی میرے ایک رومانس کا حصہ ہے, بڑا کام ہے. تو میں اس کو سمرائز اگر کر لوں ایک لفظ میں کہ محبت سے اوپر کی تھوڑی سی زیادہ اگر محبت میں رچاؤ بساؤ اور بہت زیادہ انسیت آ جائے تو شاید ہم اس کو رومانس جو ہے. اور جو اگر آپ کے ذہن میں رومانس کا جو تصور ہے اس میں بھی کوئی برائی تو نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز رومانس سے جڑی ہے نا, اور یہ نیچرل ہے. کسی عورت کو کوئی بچہ خوبصورت لگنا, کوئی مرد خوبصورت لگنا, یہ نیچرل ہے. اور اسی طریقے سے جو شاعر ہے اس کو بھی نیچرل ہے کہ کسی سے بھی کوئی اچھا لگ سکتا ہے, پیار ہو سکتا ہے. یہ تو سب سے کائنات کا خوبصورت جذبہ ہے. وہ کہ اتنی زیادہ بدحیتی نے اس کو بالکل ختم کر دیا اس جذبے کو, اور ہم اس طرح روزگار میں بدصورتی کی وجہ سے لوگوں کے اندر سے یہ جذبہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ تو سب سے خوبصورت جذبہ ہے. رومانس جو ہے وہ محبت کا سب سے خوبصورت جذبہ ہے اور محبت سے کچھ اوپر کی چیز ہے. اور رومانس صرف یہی نہیں ہے کہ ایک مرد یا عورت آپس میں پیار اور محبت کی باتیں کریں. رومانس یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے کام سے شغف ہو, آپ کو اپنے کام سے محبت ہو, اپنے پیشے سے محبت ہو, اپنے وطن سے محبت ہو, اپنے لوگوں سے محبت ہو, اپنے دوستوں سے محبت ہو, اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے محبت ہو. تو رومانس جو ہے وہ محبت کا پھیلاؤ ہے. وقفے کے بعد آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے حنیف سعید کی ادبی دنیا میں.
حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ادبی دنیا حسب دستور کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کی جانب سے آپ کے لیے سجائی جاتی ہے۔ ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے افسانہ نگاری اور شاعری میں رومانوی مماثلت، اور اس موضوع پر شریک گفتگو ہیں ہمارے دو بہت ہی خوبصورت مہمان، جناب سحر تاب رومانی اور محترمہ عفت نوید صاحبہ۔ محترمہ آپ کی طرف آتا ہوں، یہ افسانوں میں رومانس کتنا ہوتا ہے؟ افسانوں میں وہی بات ہے کہ جب ہم اوائل عمری میں ہوتی ہیں نا، چھوٹی عمر میں، اور اس عمر میں لڑکا بھی شاعری کرتا ہے، گو کہ اس کا شاعری کی طرف میلان نہ بھی ہو تو وہ شاعری کرتا ہے، اور مطلب وہی رومانس کا مطلب یہاں پر ہم خالص لڑکا اور لڑکی لیں گے، کیونکہ یہ بالکل قدرتی ہے۔ اگر کوئی کہے بالکل، اگر کوئی کہے کہ اس نے کبھی پیار نہیں کیا کسی لڑکی سے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، اور اسی طریقے سے ایک لڑکی بھی اس عمر میں 14 15 16 17 18 سال کی عمر میں آئینہ دیکھ کر خود بخود مسکراتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے سجے سنورے اور کسی خاص شخصیت کے لیے سنورے، تو یہ بالکل نیچرل بات ہے۔ لیکن ہم جیسے جیسے بڑے ہو جاتے ہیں، ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں، ہم ارد گرد دیکھتے ہیں نا، تو وہ ایک زندگی سے رومانس ختم جی ہو ہاں، جاتا ہے۔ ایک شعر ہے نا، آپ کا خیال ہے زندگی سے؟ نہیں، رومانس تو بالکل نہیں ختم ہوتا، وہ تو بالکل رہتا ہے، کیونکہ اگر زندگی سے رومانس ختم ہو جائے نا تو انسان کو پھر دنیا سے ہی چلے جانا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کچھ کہا ہو اگر رومانس سے متعلق کوئی دو چار جملے کسی اسی تناظر میں، جیسے ایک شعر ہے نا کہ دیکھنا ہر دم نگاہ حسن سے بدحیتی، دیکھنا ہر دم نگاہ حسن سے بدحیتی، آگے اس اندوہ کے سیلے بلا کچھ بھی نہیں۔ واہ، تو کیا کہنے، واہ۔ یہ میر احمد نوید کا شعر ہے، اور ہم آپ کو جانتے ہوں گے ناظرین بھی کہ ہم انہیں کی اہلیہ ہیں، اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب تک ہم یہ بتائیں نا، اور بڑی وہ آپ کو مانتے نہیں تھے افسانہ نگار، میں پڑھ رہا تھا جی ہاں جی ہاں اور جی بڑی مشکل سے آپ نے تسلیم کروایا کہ میں بھی کچھ لکھ سکتی ہوں۔ نہیں، اس کا بھی یہی تھا کہ ہم نے جب ان کو اپنے افسانے دکھائے تو وہ سارے رومانوی تھے، لڑکا لڑکی سے عشق، یہ وہ، تو انہوں نے کہا یہ کیا بکواس ہے، کیونکہ جب انہوں نے رومانی غزلیں کہنا شروع کی تو بعد میں انہوں نے بھی اس کو ڈسون کیا، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر ہماری اپنی زندگی میں ادھر ادھر، کیونکہ ہم وکیل بھی تھے اور وکالت میں، اور ادھر ادھر ہم نے جو سچ مچ کہانیاں دیکھی جو بڑی تلخ تھی، رومانس میرا خیال ہے بالکل نہیں ہوتا۔ ہاں، تو پھر ہم واقعتاً حقیقی مسائل کی طرف آئے، اور ہمارے پھر افسانوں میں جو زندگی کے تلخ تجربات ہیں ہمارے اپنے اور مشاہدات وہی ہیں۔ ذرا کچھ عطا ہو جائے تو فی الحال تو آپ نے جیسے کہا تھا نا کہ میں ایک آپ کو جملہ ہی وہ ایک ہی میرا افسانہ ہے جو کہ اتفاق سے رومانس ہے۔ افسانے کا نام بدت ہے، بدت ہے، تو وہی بات ہے کہ تو بہرحال اس میں ان کا رومانس تھا جو کہ ختم کر دیا گیا۔ اس میں آخری جملہ ہے اس میں کہ مگر دو دلوں کی بھٹکی ہوئی روحوں کو اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک کہ انہیں اس سوال کا جواب نہ مل جائے کہ قبروں پر کیے گئے نفرت کے اس اظہار کو شرک کہیں گے یا وحدانیت۔ اگر رب کو محبت قبول نہیں تو نفرت کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ نیاز نہیں پہنچ، پھر سے کہیے، اگر رب کو محبت قبول نہیں تو نفرت کیسے قبول کر لیتا ہے؟ نیاز نہیں پہنچ سکتی پر پیشاب کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اس میں یہ تھا کہ وہ جو دو جوڑے تھے جنہوں نے گھر سے بھاگ کے شادی کی تھی، ان کو قتل کر کے ان کو مطلب دفنا دیا گیا تھا، اور ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے وہاں کے جو لوگ تھے ان پر روزانہ پیشاب کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ آسمان پر بھٹکتی روحوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور زمین پر پیشاب قبروں کی مٹی کو سوکھنے نہیں دیتا۔ محبت کی بربادی کی نیت نے زمین بانجھ کر دی ہے، اب یہاں پھول نہیں ببول اگتے ہیں۔ اللہ، واہ 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 واہ، زمین بانجھ کر دی ہے محبت کی کمی نے، نفرت، ہاں، نفرت کی، محبت کی بربادی کی نیت نے زمین بانجھ کر دی، صرف نیت نے، ابھی محبت برباد نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف نیت ہوئی ہے، اور زمین جو ہے وہ بنجر ہو گئی ہے، اور اس زمین پر پھول کھلنے کی بجائے جو ببول اور کانٹے جو ہوتے ہیں۔ سر کچھ بات کو آگے لے جائیے۔ رومانس پر بات ہو رہی ہے نا، رومانس جو ہے ظاہر ہے کہ رومانس کو میں تو کہہ رہا ہوں یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات بھی رومانس ہے، بالکل پوری کائنات ایک رومانس ہے، بالکل یہ بھی ایک رومانس ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو اللہ وہ لوگ جو کہتے ہیں میری شاعری میں جو پیار ہے جی، یہ اس کی لمٹ کہاں تک ہے؟ اس کی تو کوئی لمٹ نہیں، لیکن یہ مجازی سے شروع ہوگا نا، اللہ تک ایسے ہی نہیں پہنچ جائے گا نا، مجاز سے ہی حقیقت تک پہنچیں گے نا، مجاز سے گزرے بغیر تو حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حقیقت جو ہے وہ عشق مزاجی سے شروع ہو کر جب اپنی معراج پہ پہنچتا ہے تو عشق حقیقی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ سر کچھ کہا ہو تو عطا کریں۔
میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو رومانس پر کچھ شیئر جو آپ کا دل چاہے، جو آپ کا دل چاہے، جو آپ کو اچھا لگے. یہی سوچ رہا ہوں. میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں. میں نے ڈھونڈے ہیں یہ اپنی شاعری میں کہ شاید اس میں رومانس ہو. ارشاد. کچھ شعر دیکھیں کہ میں کدے سے ایاغ لے آئے. واہ واہ. میں کدے سے ایاغ لے آئے، ایاغ لے آئے. ہم بھی اپنا سراغ لے آئے. سبحان اللہ، سبحان میں کدے سے ایاغ لے آئے، کیا کہنا. ہم بھی اپنا سراغ. ہم بھی اپنا سراغ لے آئے. واہ اور کچھ نہیں بس تمہاری محفل سے، واہ واہ واہ. کچھ نہیں بس تمہاری محفل سے کیا کہنے. بدگمانی کے داغ لے آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ نہیں بس تمہاری محفل سے بدگمانی کے داغ لے آئے. کیا کہنے. بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی. بات دل کی تھی، میں نے یہ شعر آپ کا پڑھا ہے. بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی، بیچ میں تم دماغ لے آئے. دماغ لے آئے. واہ واہ واہ. اب دیکھیں اس میں رومانس کیسا میں نے ہے. یہ شعر آپ کا پڑھا ہے اور اپنے پروگرام کے لیے لکھا بھی. آئندہ بہت پروگرام بہت شکریہ. موضوع ہوگا اس میں میں آپ کا شعر آپ کے نام کے ساتھ پڑھوں گا. بات دل کی تھی دل سے، بات دل کی تھی دل سے ہو دل جاتی، سے ہو جاتی، بیچ میں تم دماغ لے آئے. اب دیکھیں اس میں رومانس آپ کو نظر آئے واہ گا. واہ واہ. کچھ شعر میں آپ کو اور کیونکہ آپ کا مجھے یہیں پہ وضاحت کر دیجیے کہ رومانس کے تعلق دل سے یا دماغ سے. دیکھیں رومانس کا تعلق دل سے، دماغ میں سے نہیں ہے. آپ دماغ کے بغیر آدمی کیسے دل سے. دماغ اور دل دونوں کا تعلق ہوتا ہے. نہیں وہ کیسے؟ اتفاق. میں تو دل سے کہہ رہا ہوں. وہ بے شک ہاں وہ میں تو دل اتفاق سے کرے، کہہ رہا لیکن ہوں. میں نے شعر میں یہ کہا ہے پورا شعور کا کام ہے محبت کرنا. بے شعوری سے کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت بغیر عقل کے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبت ایک شعوری عمل جی جی بالکل شعوری ٹھیک عمل ہے. اور جی ہاں. جو بے شعوری یا لاشعور لوگ یا بے شعور لوگ جو شعور ان کو حاصل نہیں ہے وہ محبت نہیں کر سکتے یا محبت کرنے کے حقدار نہیں ہیں. محبت کرنے سے پہلے شعور جو ہے تو وہ حاصل کرنا وہی ہوگا. جیسے اقبال کا شعر ہے نا، بے خطرہ کود پڑا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں کیا عشق، کہنے. کیا عقل ہے عقل ہے محو تماشائے لب بام. ہے نا. تو وہ ایک الگ بات ہے وہ کہ عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی تو ٹھیک ہے اقبال نے کہا ہے لیکن عقل بہت ضروری ہے. نہیں بھابھی یہی تو ہے، وہ اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. وہ بے شک کہہ رہے ہیں، ہمیں ان سے بھی اختلاف ہے. دیکھیے اختلاف اور وہ ہو سکتا ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. یہ اتنا لمبا سفر 1983 سے اور یہ 2023 تک کا سفر، اور پھر جو ہے تو وہ خیرپور، پھر اس کے بعد جو ہے تو سکھر، پھر جو ہے تو کراچی، پھر دبئی سے جو ہے تو کراچی. اتنی پیشہ ورانہ مصروفیات اور اس کے باوجود یہ 7 شعری مجموعے، 7 ماشاءاللہ. تو کیسے یہ سب کچھ ہو گیا؟ پیشہ ورانہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ ادب کے لیے اتنا وقت نکال لینا یا ادب کو اتنا وقت دے دینا، یہ کچھ کیفیت ہے یا؟ حنیف بھائی میں خود حیران ہوتا ہوں. اچھا آپ خود حیران ہیں؟ میں خود حیران ہوتا ہوں. جس وقت شاعری کا آغاز کیا تھا تو 1983-84 کا زمانہ ہے. کیا عمر ہوگی آپ کی اس وقت؟ ابھی کی عمر؟ میری عمر اس وقت کی عمر پوچھی. اس وقت اگر میں آپ کو عمر بتاؤں گا تو آپ شاید حیران ہو جائیں گے. نہیں میں تو سر سارے سننے والی دنیا سن رہی ہے. ٹھیک ہے کون ہے؟ ہاں ویسے لوگ بتاتے نہیں ہیں، لوگ چھپاتے ہیں. نہیں آپ سے وہ میری عمر شاعری شروع کی اس وقت کیا عمر؟ اس وقت عمر تھی میری 20 سال ہوگی غالباً، 20-21 سال عمر تھی. شباب میں، عہد شباب. تو پھر تو رومانوی ہوگی نا شاعری شروع میں. ہاں تو میں تو یہ کہہ چکا ہوں نا کہ شاعری ہو یا افسانہ ہو وہ اس کی بیس رومانس ہی ہے. تو میں کہہ چکا ہوں. کیا کہہ میں کچھ شعر آپ کو جو ہے رومانس پر میں نے یہ باقاعدہ نکالے ہیں کہ ارشاد. یہ تو آپ نے بھی پڑھا کہ تمہارے ہونٹ مجھ کو چھو گئے ہیں وگرنہ میں کہاں زندہ تھا پہلے. واہ واہ. کہ قائم نماز عشق کی اور اس کے بعد پھر سہتا ہو. قائم نماز عشق کی اور اس کے بعد پھر تسبیح اور ذکر سے آگے نکل گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قائم نماز عشق کی اور اس کے بعد پھر تسبیح اور ذکر سے آگے نکل گیا. کیا کہنے. اور یہ شعر دیکھیں، خوشبو تیرے وجود کی درکار تھی مجھے. خوشبو تیرے وجود کی درکار تھی مجھے، میں ہر دکان عطر سے آگے نکل گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں اس میں رومانس ہے. آپ نہیں بالکل ہے سر. جھلک رہا ہے، ٹپک رہا ہے، برس رہا ہے. کہ سنو یہ آئینہ جو آئینہ ہے، سنو
یہ آئینہ جو آئینہ ہے کیا کہنے تمہارے عکس کی کاریگری ہے. کیا کہنے, تمہارے عکس کی کاریگری ہے. کیا کہنے. سنو, یہ آئینہ جو آئینہ ہے تمہارے عکس کی کاریگری ہے. دیے سے میں ستارہ ہو گیا ہوں. کیا کہنے. دیے سے میں ستارہ ہو گیا ہوں. دیے سے میں ستارہ. کسی کے لمس کی کاریگری ہے. سبحان اللہ. دیے سے میں ستارہ. تو یہ جو ہے یہ سب بڑا گہرا ہاں جی دیے سے میں ستارہ ہو گیا. تمہارے لمس کی کاریگری. کسی کے لمس کی کاریگری ہے. کیا تکرار ہے. تو یہ سب جو شعر میں نے یہ باقاعدہ آپ نے جب یہ موضوع رکھا تو میں نے یہ شعر اپنی شاعری سے بسم اللہ بسم اللہ کہ اس کو چھو کر مجھے لگا ایسا. اس کو چھو کر مجھے لگا ایسا جیسے میں نے وہ روشنی پکڑی. جیسے میں نے وہ روشنی پکڑی. اس کو چھو کر مجھے لگا ایسا جیسے میں نے وہ روشنی پکڑی. راستے تو بہت سے تھے لیکن واہ 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 راستے تو بہت سے تھے لیکن میں نے سیدھی تیری گلی پکڑی. اب دیکھیں یہ رومانس اس میں یہ بھی رومانس. حنیف سید کی ادبی دنیا میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, اور بہت ہی خوبصورت موضوع ہمارا افسانہ نگاری اور شاعری میں رومانوی مواصلت, اور بہت ہی پیارے ہمارے مہمان اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں. کنکلوڈ ہم آخری اس میں کریں گے. ابھی لیتے ایک چھوٹا سا وقفہ, اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے حنیف سید کی ادبی دنیا میں. حنیف سید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. ناظرین, کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. واقعی کمال ہے. اگر آپ سے لمبے آپ کے بال ہو جائیں تو ایک کمال کی بات ہے. ان کا کہنا ہے کہ کرسٹل ہیئر آئل جو ہے وہ ہر بڑے میڈیکل اینڈ جنرل اسٹور پر دستیاب ہے. ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے افسانہ نگاری اور شاعری میں رومانوی مماثلت, اور بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے. اور میں چاہوں گا محترمہ عفت نوید صاحبہ سے کہ اب کسی خوبصورت سے افسانے کا کچھ اگر عطا ہو جائے تو آپ کے خیالات ہم پر آشکار ہوں. جی عطا ہو. ہاں, تو شاعر تو اپنی ایک غزل سنا دیتے ہیں مختصر سی, اور پھر وہ اس وقت میں 3 غزلیں بھی سنا سکتے ہیں جس وقت میں ہم ایک افسانہ اگر داد نہ مل رہی ہو تو اگر داد مل رہی ہو تو ایک غزل بھی 1 گھنٹے کے لیے کافی ہے. ہاں, تو اب ہم بھی یہ سوچ کر مختصر افسانے لکھنے لگے. بسم اللہ. تو ایک افسانہ ہے اورنج ڈبہ. اورنج ڈبہ. میری مرحومہ ساس کا لہجہ نہایت شستہ, فصیح و بلیغ, زبان نشست و برخاست میں رکھ رکھاؤ, انتہائی قسم پرسی کے دنوں میں بھی سلیقہ شاعری کے باعث خاندان وقار اور شان و شوکت کا بھرم ہاتھ سے جانے نہ دیا. کیا کہنے. غلط لب و لہجہ اور روایات کے برعکس زبان ان کے ہاں ممنوع تھی. سبحان اللہ. ایک بار کیا کئی بار عادتاً لفظ کچرا اپنی گفتگو میں استعمال کیا, وہ صرف دیکھ کر رہ جاتی, مگر احمد لحاظ نہ کرتے. کچرا نہیں کوڑا بولو. اپارٹمنٹ کے فلیٹوں سے کوڑا اٹھانے والا نچلی منزل سے ایک بڑا سا خالی تھیلا اٹھائے سیڑھیاں پھلانگتے آواز لگاتا 4تھی منزل تک پہنچتا ہے. فلیٹ کے دروازوں سے چھوٹے بڑے کوڑے دان باہر رکھ دیے جاتے ہیں, اور کوڑے والا اپنے خالی تھیلے کا پیٹ بھرنا شروع کر دیتا ہے. گراؤنڈ فلور تک پہنچتے پہنچتے اس کا بڑا سا تھیلا کم ظرفی دکھاتے ہوئے مکینوں کی گندگی, ان کے پھوڑپن اور انسانیت سے خالی عمل کو پوری طرح ظاہر کر دیتا ہے. آج بھی جب میں واک کے لیے کیا احساس ہے, آج بھی جب میں واک کے لیے اپنے جوگرز پہن رہی تھی, وقفے وقفے سے بلند ہوتی مخصوص آواز میری سماعت سے ٹکرائی. کچرے والا. میرے سامنے والے فلیٹ سے بھی کوڑے دان رکھا جا چکا تھا. میں نے اپنے گھر کا کوڑے دان باہر رکھ دیا. اب تک سفید رنگت اور ملگجے لباس میں ملبوس لڑکا تھیلا لیے میرے دروازے پر پہنچ چکا تھا. اس نے بڑے سے تھیلے میں دونوں کوڑے دان الٹ دیے. مجھے دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ مسکرایا. باجی کچھ پیسے دے دو, ناشتہ کرے گا. اچھا ابھی دیتی ہوں, تم ٹھہرو پہلے تمہاری تصویر لے لوں. میں نے اسے دیکھتے ہی سوچ لیا تھا کہ وبا کے موسم میں ان محنت کشوں پر مضمون لکھوں گی. گھر کے اندر سے میں نے موبائل اٹھایا, وہ پوز بنا کر کھڑا تھا. میں نے کہا تم یہ تھیلا پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ. نہیں باجی ایسے ہی لو. اچھا چھوڑو پھر, اب ہمارے فوٹو کا کیا کرو گی؟ اخبار میں دوں گی. اچھا. اس نے تھیلا اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور ریلنگ پکڑ کر اسٹائل سے کھڑا ہو گیا. ارے کچرے کا تھیلا تو پکڑو. نہیں باجی ایسے ہی کھینچو. اچھا پھر رہنے دو. اچھا. اس نے تھیلے کو پکڑا اور میں نے اس کی تصویر اتار لی. پراٹھا کھاؤ گے؟ اس نے گردن ہلا دی. ایک اخبار میں پراٹھا اور پلاسٹک کی پلیٹ میں سالن ڈال کر اسے دے دیا. اب ٹھیک ہے یا پیسے بھی چاہیے؟ نہیں باجی کافی ہے. وہ تھیلا رکھ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا. باجی تم اخبار میں ہمارا تصویر کیوں دو گی؟ ہم نے کون سا کام کیا ہے؟
تم جو یہ کام کرتے ہو یہ بڑا کام ہے، سبحان اللہ. اور جب ہم سب اپنے گھروں میں ڈر کر بیٹھے ہیں، تم اسی طرح بغیر حفاظت کے خیال سے اسی طرح کام کر رہے ہو. تم بڑا کام کرتے ہو. کیا کہنے، تم بڑا کام بڑا کام. وہ تنزیہ ہنسا. ہم کون سا حکومت کرتا ہے؟ حکومت کرنا بڑا کام ہے، پر تم اچھا کام کرتے ہو. میں نے پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی. اچھا. اس کی ہنسی میں بے ادباری تھی. اگر تم 1 ہفتہ کی چھٹی نہ کرو تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ میں نے چڑھ کر اسے اعتبار دلانے کی کوشش کی. دوسرا کچرے والا آ جائے گا. کیا کہنے. اس غیر متوقع جواب پر میں اسے صرف دیکھ کر رہ گئی. وہ اس نے پلیٹ وہیں رکھی اور کاغذ تھیلے میں ڈال کر اسے گھسیٹتا ہوا نیچے اتر گیا. میں نے چٹکی سے پکڑ کر پلیٹ اٹھائی اور کوڑے میں ڈال دی. کچھ دیر بعد اپارٹمنٹ کی کھلی فضا میں پہنچ کر لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگی. وبا نے سب کو گھروں میں بٹھا دیا تھا. پارکنگ ایریا میں بے شمار گاڑیاں موٹر سائیکلیں کھڑی تھی. اکا دکا لوگ گاڑیوں یا گیٹ کی طرف بڑھتے نظر آئے. چوکیدار منہ پر ماسک اور کانوں میں ہینڈز فری لگائے اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر گھما رہا تھا. اپارٹمنٹ کے چاروں جانب سے مختلف عمروں کے کوڑا جمع کرنے والوں کی مختلف سرگرمیاں جاری تھی. فضا میں سڑے ہوئے پھلوں کی بو، باسی کھانوں کی سڑان، کسی مرے ہوئے چوہے کی بسان، خوشحال گھروں کی اعلیٰ نسل اور گلی کی بلیوں کے فضلے کی بدبو فضا میں مدغم ہو کر انسان کو فنا کا کری پیغام پہنچا رہے تھے. کیا کہنے کافی ہے. بہت اتنے پیرے سے آپ کی جو اڑان ہے اور جو لفظوں کا انتخاب ہے اور جو ان کی جو بنائی ہے، واہ کیا کہنے. مکمل کریں سر وقت میرا خیال ہے بھائی مکمل کریں. نہیں میں چاہوں گا کہ کچھ شاعری بھی تھوڑی ہو جائے نا تو اچھا ہو جائے. بعد میں آپ کو سناؤں گی افسانہ. نہیں ہم آپ کی کتاب پوری پڑھیں. ٹھیک ہے. میں تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ رومانس سے متعلق ہو، لیکن جو افسانہ محترمہ نے پڑھا ہے اس میں بھی بہت سارے رومانوی پہلو ہیں. مطلب اس کوڑے والے سے جو ہے تو جی نہیں بہت اچھا ہے. بہت اچھا موضوع آپ نے سلیکٹ کیا. بہت خوبصورت. عطا حسین میں کچھ مزید شعر، کیونکہ میں نے تو آپ نے جب کہا تو میں نے تو سب اس میں اپنی شاعری میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ اس میں رومانس کہاں ہے. کیا کہنا سر آپ یہ ہٹا دیں اپنے نام کے ساتھ رومانی. نہیں یہ میں آپ کو بتاؤں اس پر بھی کہ ایک دفعہ شعور بھائی نے، انور شعور ہمارا بہت سرمایہ ہے ہمارا، اردو غزل میں بڑا اہم نام ہے. تو وہ جو ہے نا ان کا جو ہے ایک دفعہ میرے سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا، یہ بہت پہلے کی بات ہے جی کہ تمہارا نام بہت پیارا ہے. آپ بھی تو پیارے ہیں. جی بہت شکریہ. سحرتاب جو ہے کہنے بہت، یعنی اردو شاعری میں یونیک بتایا انہوں نے کہ یونیک نام ہے بہت، لیکن رومانی جو ہے اس کو بڑا خراب کر رہا ہے. یہ انہوں نے کہا. سر اچھا یقین کیجیے میں نے جو ہے وہ کچھ عرصہ رومانی لکھنا بند کر دیا. لیکن یہ کیا کنٹرول ہے کہ ہم لکھنے پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم یہ لکھیں گے یہ نہیں لکھیں گے؟ کس پر ایک لکھاری کے لیے کیا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ وہ اپنے قلم کو جو ہے تو وہ پابندی نہیں پابند نہیں کر سکتا. جی وہ تو جو چاہے گا لکھے گا. اچھا میں بہرحال کچھ شعر آپ کو رومانس پر جو ہے دیکھیں. یہ ایک شعر اور دیکھیں کہ بہت ہی خشک ہوتی جا رہی تھیں، بہت ہی خشک ہوتی جا رہی تھیں، سو آنکھوں کے لیے گریا خریدا. واہ بہت ہی بھائی بہت ہی خشک ہوتی جا رہی تھیں، سو آنکھوں کے لیے گریا خریدا. واہ. اور رومانس دیکھیں کہ وہ جس نے ڈھائی تھی دل کی عمارت، وہ جس نے ڈھائی تھی دل کی عمارت، اسی نے آ کے یہ ملبہ خریدا. کیا کہنے. وہ جس نے ڈھائی تھی دل کی عمارت، اسی نے آ کے یہ ملبہ خریدا. کیا کہنے. اچھا کچھ شعر اور دیکھیں کہ پوچھنا چاہوں گا یہ گریا بھی وقت کے ساتھ ساتھ اب تو مہنگا ہو گیا ہوگا، اس کے بھی پرائز بڑھتے ہوں. گریا نہیں اپنی آنکھوں کے لیے جو ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ گریا تو بہت ضروری ہے. ویسے ہی بہت قیمتی چیز ہے لیکن اب گریا بہت ضروری ہے. اب کہاں پہنچا ہوگا. بتاؤ. اچھا ایک شعر میں نے بڑا عجیب سے شعر ہے کہ جنت کی کوئی حور دے سکتی نہیں، جنت کی کوئی حور دے سکتی نہیں وہ لطف جو تیرے بدن سے آئے گا. کیا یہ عجیب و غریب یعنی رومانس. آپ دیکھیں کتنا بھی کہتے رہیں کہ آپ رومانوی شاعر نہیں ہیں لیکن آپ کا ایک شعر چیخ کر کہہ رہا ہے کہ سحرتاب جو ہے تو نہیں ہنی بھائی تو آپ کے کہنے میں نے جب آپ نے موضوع سلیکٹ کیا میں نے نکالے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ جنت کی کوئی حور دے سکتی نہیں. واہ. وہ لطف جو تیرے بدن سے آئے گا. سبحان اللہ. اور یہ شعر دیکھیں کبھی کبھی یوں لگا کہ دنیا کبھی کبھی یوں لگا کہ دنیا مکان تیرا تیری گلی ہے. کیا کہنا.
اور وہی تو پکڑی ہے بات اس نے، پھر سے کیجیے. وہی تو پکڑی ہے بات اس نے، واہ. وہی جو میں نے نہیں کہی تھی. وہی تو پکڑی ہے بات اس نے، وہی جو میں نے کیا نہیں گہرائی ہے، کہی واہ تھی. واہ واہ واہ. اور اب دسمبر نہ جون ہے مجھ میں، نہ دسمبر اب دسمبر نہ جون ہے مجھ میں، مجھ میں جی اب دسمبر نہ جون ہے مجھ میں، جی جی مستقل ایک سکون ہے مجھ میں. سبحان اللہ. کیا کہہ واہ رہے ہیں، واہ واہ، واہ. اب کیا دسمبر لفظوں نہ کی بنائی. جون ہے مجھ میں، واہ، واہ، واہ. مستقل ایک سکون ہے مجھ میں، کیا کہہ. میں تجھے یاد کر رہا ہوں اور میں تجھے یاد کر رہا ہوں. میں تجھے یاد کر رہا ہوں اور ہر طرف مونسون ہے مجھ میں. کیا کہنے، کیا کہنے. میں تجھے یاد کر رہا ہوں اور کیا ہر طرف مونسون ہے مجھ میں، اور زندگی رات برف موسم کی، زندگی رات برف موسم کی، اور تو مثل اون ہے مجھ میں. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. زندگی رات برف موسم کی اور تو مثل اون ہے مجھ میں. سبحان اللہ. میں سحرتاب ہوں جہاں تک ہوں، جہاں تک ہوں. میں سحرتاب ہوں جہاں تک ہوں، جہاں تک ہوں. صبح کا ایک شگون ہے مجھ میں، صبح کا ایک شعور. صبح کا ایک شگون ہے مجھ میں. دیکھیے آپ کے کہنے پر میں نے رومانس والے تمام شعر، سر اگر میرے کہے بغیر بھی اگر آپ کچھ اور ایک دو شعر جو ہے تو پیش بھابھی سے بھی کچھ بات کیجیے. مطلب جی آپ بتائیے کہ جو ہم جب پرانے افسانوں کی طرف جاتے ہیں جس میں سعادت حسین منٹو کی افسانے بھی ہیں اور دیگر بہت سارے، ان میں بھی ہمیں ایک رومانس جو ہے تو وہ تھوڑا اوپر جاتا ہوا نظر آتا ہے. تو کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہے رومانس کی؟ بالکل نہیں، کیونکہ اب وہی میں نے کہا نا کہ یہ تو ہمارے اپنے، ہم چاہتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ نغمے گائے، گیت گائے، اور یہاں پر ظلم مٹ جائے، ناانصافی. تو جو بھی افسانے ہوتے ہیں جس میں ہم ظلم کی داستان بتاتے ہیں یا کوئی بھی تلخ، تو وہ اس کا بیس تو محبت ہی ہے نا. تو منٹو کے یہاں بھی جو خاص طور پہ منٹو کے یہاں جو عکاسی ہے، منظر نگاری ہے، یہ ان سب میں بھی رومانس نظر آتا ہے. اور کئی ان کے افسانے ہیں جس کی بنا پر ان کی پکڑ بھی ہوئی، لیکن وہ بھی غلط تھا بہرحال. اور بعد میں آپ نے سنا ہوگا قصہ کہ جج نے کہا کہ یہ کس کو لے آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی معذرت. تو یہ ہے کہ لوگوں کو معافی مانگنی پڑی. لیکن منٹو سے بھی لوگوں کو یہی اختلاف تھا، اصل میں ان لوگوں کا اختلاف تھا جو ان کے گھر کی بات بتاتے تھے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر کی بات نہ بتائیں. انسان اپنے گھر کی بات باہر نہیں سننا چاہتا. لیکن جب لکھاری لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس قید اور قیود اور بندش سے آزاد ہوتا ہے کہ وہ بات گھر کی کر رہا ہے، معاشرے کی کر رہا ہے، ملک کی کر رہا ہے. سچ جو ہے محبت ہے، اور سچائی بیان کرنا ایک سب سے بڑا رومانس ہے. یہ رومانس کیا کہنے، کیا سچائی بیان کرنا بڑا. یہ ایک میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ، یہ کوئی بے ادب سا تو لفظ نہیں ہے رومانس. نہیں، یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، جرت سے نہیں یہ اتنا مجھے تو بڑا دلکش لگتا ہے یہ لفظ. اور یقین کیجیے اگر آپ مجھ سے آپ کیا کوئی بھی مجھ سے کہے کہ اس کی تشریح کریں تو میں اس لفظ کی تشریح نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. دیکھیے رومانس تو ہماری زندگی کے رویوں میں جاتے جاتے سامنے سے پتھر ہٹا دیتی ہوں کہ کوئی اس سے ٹکرا کے گر نہ جائے گا، تو یہ بھی رومانس ہے. میں کسی راستہ کراس کراتی ہوں تو یہ بھی سڑک، یہ بھی رومانس ہے. رومانس تو ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے. اور اگر رومانس ہماری زندگی میں شامل نہ ہو تو زندگی جو ہے وہ پھیکی پڑ جائے گی، روکھی ہو جائے گی، اس کا سارا حسن، ساری خوبصورتی جو ہے تو وہ مان پڑ جائے گی. اور یہ رومانس ہی ہے جو پیار، محبت اور اس طرح کے بہت سارے خوبصورت جذبات کی عکاسی کرتا ہے، یا ان کی نمائندگی کرتا ہے، یا ان پر حکومت کرتا ہے. اور رومانس تک پہنچنے کے لیے انسان کا باشعور ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی. موضوع اگرچہ بہت بڑا ہے اور اس پہ بہت زیادہ طویل گفتگو جو ہے تو وہ ہو سکتی ہے، کئی پروگرام جو ہے تو وہ اس موضوع پر ترتیب دیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی ہمیشہ میرے آگے آ جاتی ہے. اور اتنے جب معزز مہمان میرے درمیان موجود ہوں تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں، لیکن وقت جو ہے تو وہ آڑے آ جاتا ہے. اور میں پھر جاتے جاتے جو ہے تو وہ سحر تھا رومانی صاحب کا شعر جو ہے وہ آپ لوگوں کی نظر کروں گا اور پروگرام سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ موضوع تھا ہمارا افسانہ نگاری اور شاعری میں رومانوی مماثلت. اور دونوں مہمان اس بات پر متفق ہیں کہ رومانس کے بغیر جو ہے تو وہ زندگی نامکمل ہے. رومانس ایک محبت ہے، محبت کی اوپری سطح ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ محبت کا پھیلاؤ ہے. اور ہم سب کا پیغام جو ہے تو وہ محبت ہے جہاں تک پہنچے، کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو بہت ساری چیزوں پر، اگر محبت ہے
تو سب کچھ جو ہے تو وہ ممکن ہے، اور اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ محبت خواہ اپنے لوگوں سے ہو، اپنے ماں باپ سے ہو، اپنے پیشے سے ہو، اپنے شعبے سے ہو، یا اپنے وطن سے ہو، اور وطن سے محبت تو بہت ہی ضروری ہے۔ وطن ہے تو ہم ہیں، وطن نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ سحرتاب رومانی کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا وہیں سے اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں تمہارے ہونٹ مجھ کو چھو گئے ہیں، تمہارے ہونٹ مجھ کو چھو گئے ہیں، وگرنہ میں کہاں زندہ تھا پہلے، وگرنہ میں کہاں زندہ تھا چھو گئے ہیں، وگرنہ میں کہاں زندہ تھا پہلے۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔